السلام علیکم، میں ہوں اسامہ۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ بدلنے والی خاتون حرم سلطان کی اصل کہانی جانیے اس ویڈیو میں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حرم سلطان یہ طاقت اور خوبصورتی کا دوسرا نام ہے۔ وہ اپنے وقت سے بہت آگے کا سوچنے والی ایک عورت تھی، ایک ایسی سلطنت میں ملکہ تھی جہاں پر صرف مردوں کا راج تھا۔ حرم کا اقتدار کی راہداریوں میں آنا انتہائی ڈرامائی تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ملکہ بن سکتی ہے۔ اس کی پیدائش ایک غلام کے طور پر ہوئی، لیکن یہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان علی شان کی نظر میں آئی۔ شہزادہ سلیمان نے اپنے درباریوں اور والدہ کے احتجاج کے باوجود اسے اپنی ملکہ بنا لیا۔ وہ ایک شاندار منصوبہ باد، ایک ہوشیار سیاستدان اور ایک عظیم ماں تھی۔ اس نے پردے کے پیچھے رہ کر بہت زیادہ طاقت کا استعمال کیا۔ ریاست کے معاملات میں بطور مشیر سلطان سلیمان علی شان کو اس نے مشورے دیے، جس کی وجہ سے عثمانی سلطنت کی تقدیر بدل گئی۔ حرم سلطان یوکرین میں 1505 کے لگ بھگ پیدا ہوئی۔ اس کا اصلی نام روکسلینا تھا۔ تاتاریوں نے اس کے علاقے پر حملے کے دوران اسے غلام بنا لیا۔ اسے کئی بار بیچا گیا۔ آخر کار یہ بکتی بکاتی استنبول میں عثمانی محل تک پہنچ گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سلیمان نہ تو سلطان بنا تھا اور نہ ہی عالی شان۔ اس کے محل میں تقریباً 17 لونڈیاں تھیں۔ یہاں پر اس کی ایک سب سے خوبصورت کنیز تھی جس کا نام ماہ دورہ تھا، جس سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام انہوں نے مصطفیٰ رکھا۔ یہ شہزادے کی سب سے محبوب کنیز تھی۔ اسے اس نے گل بہار کا لقب دے رکھا تھا۔ 1520 میں سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان کو سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنا دیا گیا۔ سلطنت کے ساتھ ساتھ سلطانی محل بھی شہزادے سلیمان کے اختیار میں آ گیا۔ اس محل کی سب سے طاقتور خاتون سلطان سلیمان کی ماں عائشہ حفصہ خاتون تھی، جنہیں والدہ سلطان کا لقب حاصل تھا۔ اس کے بعد نمبر آتا تھا سلطان کی چہیتی کنیز ماہ دورہ کا۔ سلیمان کے سلطان بنتے ہی اس کے 3 بچوں کا انتقال ہوا۔ اس میں اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل تھی۔ بچوں کے انتقال کے بعد ماہ دورہ سے پیدا ہونے والا بچہ مصطفیٰ اس کا سب سے بڑا بیٹا بن گیا، جس کی وجہ سے ماہ دورہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن روکسلینا کی اس محل میں آمد نے صدیوں سے چلے آ رہے رسم و رواج کو بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، وہی روکسلینا جس کا بعد میں نام حرم سلطان رکھ دیا گیا تھا۔ حرم سلطان کی جس چیز نے سلطان کو اپنا گرویدہ بنایا وہ تھی اس کی شوق و چنچل طبیعت۔ حرم سلطان ایک ذہین و فتین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت سینس آف ہیومر کی بھی مالک تھی، جو کسی بھی شخصیت کو اپنے سحر میں جکڑ سکتی تھی، اور یہی شاہ سلمان سلطان علی شان کے ساتھ ہوا۔ اسی مناسبت سے سلطان سلیمان نے اسے حرم یعنی خوش مزاج کا لقب دیا، جو ترکی زبان میں بعد میں حریم بن گیا۔ 1521 میں حرم سلطان نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا تو یہ سلطنت کی تیسری طاقتور خاتون بن گئی۔ آنے والے سالوں میں حرم سلطان نے مزید 4 بچوں کو جنم دیا۔ یہ عثمانی قانون کی خلاف ورزی تھی، جس کے تحت ایک کنیز صرف ایک ہی بچے کو جنم دے سکتی تھی۔ اب سلطان سلیمان اپنی پوری توجہ حرم کو دینے لگا۔ یہ دیکھ کر ماہ دورہ اس سے شدید حسد میں مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ ماہ دورہ اور حرم سلطان کے درمیان ایک عجیب سی چپرکش شروع ہو گئی۔ ان دونوں طاقتور خواتین نے ایک دوسرے پر حملے بھی کروائے۔ اس دوران سلطان کی والدہ نے اس لڑائی پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 1526 میں سلیمان علی شان نے ماہ دورہ کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اب وہ پوری توجہ حرم سلطان کو دینے لگا تھا۔ 1533 میں ماہ دورہ کا بیٹا مصطفیٰ سلطنت کا ولی عہد قرار پایا۔ اس سے اگلے ہی سال والدہ سلطان حفصہ خاتون کا انتقال ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ماہ دورہ ایک بار پھر اہم ہو چکی تھی، کیونکہ اس کا بیٹا ولی عہد بن گیا تھا۔ حالات حرم سلطان کے خلاف تھے۔ ایسے میں اس نے اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کیا۔ سلطان کو اپنا ایسا گرویدہ بنایا کہ سلطان نے اس سے شادی کر کے باقاعدہ اسے بیوی بنا لیا۔ عثمانیوں میں کنیزوں سے شادی کی ممانعت تھی، یعنی کوئی بھی شہزادہ اپنی غلام کنیز سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یوں ایک اور رسم کا حرم سلطان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ سلطان سلیمان علی شان اس کا اتنا گرویدہ ہوا کہ اس کی شان میں شاعری تک کرنے لگا اور ایک بڑا معتبر شاعر بن گیا۔ وقت گزرتا رہا اور بچے جوان ہوتے رہے۔ ماہ دورہ کا بڑا بیٹا مصطفیٰ ولی عہد تھا اور حرم سلطان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ ترکوں میں یہ رسم چلتی آ رہی تھی کہ سلطان تخت نشین ہوتے ہی اپنے تمام بھائیوں کا قتل کروا دیتا ہے۔ اس لیے حرم سلطان کو اپنے بیٹوں اور اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت مصطفیٰ کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اس راہ میں سب سے
बड़ी रुकावट वजीर आजम इब्राहिम पाशा थे। वो सल्तनत के दूसरे ताकतवर तरीन आदमी थे। हुर्रम ने साजिशों से वजीर आजम को बादशाह के हाथों कत्ल करवा दिया। इसके बाद अपने दामाद रुस्तम पाशा को वजीर आजम के ओहदे पर फाइज कर दिया। अब रुस्तम पाशा वजीर आजम बनने के बाद अपनी सास हुर्रम सुल्तान के इशारों पर नाचने लगा। सुलेमान अली शाह 1553 में ईरान पर हमला आवर हुआ। रुस्तम पाशा ने मुस्तफा से कहा कि वो अपने बाप की मदद को पहुंचे। दूसरी तरफ उसने सुल्तान को वार्निंग दी कि मुस्तफा उस पर हमला करने आ रहा है। जब बादशाह ने शहजादे की फौज देखी तो हुक्म दिया कि मुस्तफा को कत्ल कर दिया जाए। मुस्तफा जब अपने बाप को मिलने के लिए खेमे में दाखिल हुआ तो रुस्तम पाशा के राइट हैंड महमूद आगा ने उसे कत्ल कर दिया। एक औरत के जेरे असर सल्तनत के फैसले करने वाले सुल्तान सुलेमान का बुढ़ापा भी अच्छा नहीं गुजरा। सबसे होनहार बेटा तो वो खुद मार चुका था। बाकी दो बेटे मोहम्मद और जहांगीर कुदरती मौत मर गए, जबकि दो मजीद बेटे बायजीद और सलीम के दरमियान भी खाना जंगी हुई। ये जंग तकरीबन 8 साल तक जारी रही और इसका खात्मा सलीम की तख्त नशीनी पर हुआ। कहा जाता है कि तमाम तर साजिशों और मक्कारियों के बावजूद हुर्रम खवातीन के हकूक की चैंपियन थी। उसने सुल्तान और उसकी बहुत सी बीवियों का मेयारे जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अपना असर और रसूख और निहायत अहम किरदार अदा किया। हुर्रम सुल्तान की कामयाबी की एक कीमत थी। उसे अपने मुल्की और गैर मुल्की दुश्मनों की तरफ से मुसलसल साजिशों और धमकियों का सामना करना पड़ा। वो कत्ल की कोशिशों, बगावतों और यहाँ तक के अपने उस बेटे के गजब का भी शिकार हुई जिसने उन्हें माजूल करने की कोशिश की। इस सब के बावजूद हुर्रम सुल्तान साबित कदम रही। उसे तुर्क तारीख की एक अजीम तरीन खातून के तौर पर हमेशा याद किया जाता रहेगा। एक ऐसी औरत जो मर्दों की हुक्मरानी वाली दुनिया में हिम्मत और ताकत की इलामत थी। गुलाम पैदा होने वाली इस खातून ने किस तरीके से सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान आलिशान की बीवी बनकर किस तरीके से नाम कमाया, उसका नाम ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। फिर और किसी अजीम कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और तारीख के वर्कों को छानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपना राय का ज़रूर इजहार करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।